پتہ نہیں دنیا کے کس جاہل نے کہا تھا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ پہلے وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں اور پھر اپنے بیٹوں کے گھر میں رہتی ہے۔ یہ ایک منفی سوچ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اگر ہم مثبت ذہن سے سوچیں تو یہ سارے معاملات جو نسل در نسل خراب ہو چکے ہیں خود بخود سدھر جائیں۔ تو چلو دوستو اس سوچ کو مثبت کر کے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کہتے ہیں شادی شدہ بیٹیوں کے دو گھر ہو جاتے ہیں، ایک والدین کا اور دوسرا ان کے شوہر کا، جسے عام طور پر سسرال کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہم ہمیشہ ہر پہلو کو منفی رخ سے دیکھنے کے عادی ہیں، لہٰذا ہمارے معاشرے میں یہ سوچ عام ہے کہ لڑکی یا عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ تو شادی کے بعد باپ یا بھائی کے گھر سے سسر یا شوہر کے گھر آ جاتی ہے، پھر بیٹے کے گھر پر رہتی ہے۔ اصل گھر تو اس کا بھی وہی ہے جہاں ابدی نیند سونا ہے، لیکن یہ سوچ درست نہیں۔ اس نظریے کا دوسرے روشن پہلو سے جائزہ لینے پر یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ ہم تو وہ خوش قسمت ہیں جن کے کئی گھر ہیں۔ باپ کا گھر جہاں وہ شہزادیوں کی طرح راج کرتی ہیں، اپنی مرضی سے سوتی جاگتی، کھاتی پیتی، ہنسی بولتی، والدین کو نخرے دکھاتی ہیں، پھر جب بیاہی جاتی ہیں تو شوہر کے گھر کی نگہبان ہو جاتی ہیں جہاں وہ اس گھر کی ملکہ ہوتی ہیں، پھر بیٹے کا گھر جہاں وہ معزز اور محترم حکمران ہوتی ہیں۔ اگرچہ گھریلو امور سے کسی خاتون کو فرار ممکن نہیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ اب بہنیں یہ نہ سوچیں کہ شہزادیاں اور مالکن گھر کے کام کیوں سر انجام دیں، وہ تو صرف حکمرانی کریں، لیکن کیا یہ ہمارے لیے باعث فخر نہیں؟ ہمارے مرد بچے بھی مکمل ہم پر انحصار کرتے ہیں، وہ ہمارے بغیر کچھ نہیں، انہیں ہر قدم پر ہماری ضرورت ہے۔ ہم ان کے لیے کتنے اہم اور ناگزیر ہیں، یہ گھر میں ہماری موجودگی ہی بتا دیتی ہے۔ ہمارا وجود ہی گھر میں ہماری حیثیت کا تعین کرتا ہے اور اسی طرح ہم ان کی ہر ضرورت سے بھی باخبر رہتے ہیں۔ ذکر ہو رہا تھا مائکے اور سسرال کے فرق کا۔ شادی کے بعد لڑکیاں والدین کے گھر کو مائکا اور ساس کے گھر کو سسرال کہتی ہیں۔ یہ فرق ابتدا سے جو ذہن میں بٹھایا جاتا ہے وہ آخر تک بسا رہتا ہے۔ مائکے میں آزادی اور سسرال میں پابندی جو مختلف لحاظ سے عائد ہوتی، ہنسنے بولنے آنے جانے سونے جاگنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے غرض ہر پہلو سے روک ٹوک، حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ بیٹی جب ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہ سوچ بٹھائی جائے کہ اب وہ ایسے گھر جا رہی ہے جو اس کا حقیقی گھر ہے، جہاں اس نے پیار و محبت خلوص وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس گھر کے مکینوں کے دل میں گھر بنانے کے لیے پورے خلوص اور اپنائیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سسرال کی شکایت مائکے میں نہیں کرنی، قلب کی قدورتوں سے پاک کرنا ہے، کیونکہ یہ راستہ گھر سے گھر تک کا ہے۔ یہاں فاصلے پیدا نہیں کرنے بلکہ انہیں بانٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی خوش مزاجی اور معاملہ فہمی سے گھر کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہے۔ پہلے ان کے ماحول و مزاج کے مطابق خود کو ڈالنا ہے، اس کے بعد ہی مطلوبہ خوشگوار نتائج کا حصول ممکن ہے۔ دل کا غبار، ذہن کی تھکن، اعصاب کا تناؤ اسی گھر میں اتارنا ہے، اسے دوسرے گھر تک نہیں لے جانا۔ حکمت اسی میں ہے کہ بدگمانی اور غصہ کی کیفیت کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، کیونکہ بدگمانیاں ہی اچھے بھلے دو خاندانوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے انہیں مائکا اور سسرال بنا دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بے جا توقعات ہرگز نہیں رکھنی۔ دلوں کے ساتھ گھروں کو بھی توڑنے والی ایک بہت بڑی وجہ فریقین کی ایک دوسرے سے توقعات بھی ہوتی ہیں۔ جب یہ حد سے بڑھ جائیں تو معاملات بگڑنے لگتے ہیں، لہٰذا یہاں بھی توازن و اعتدال کی روش اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے میں خوبیاں دیکھنے کے برعکس اپنے اندر وہ گن، خاصیت اور عمدگی پیدا کیجیے جو آپ دوسرے انسان میں تلاش کر رہے تھے۔ تعلقات میں پائیداری اور مضبوط احساس کے لیے یہ بھی ناگزیر ہے۔ دونوں گھر اپنے ہیں جہاں چاہت و الفت کے بیج بونے ہیں۔ مائکا اور سسرال کے درمیان ایسے مضبوط پل کی تعمیر کرنی ہے جس میں درگزر، مفاہمت، رواداری اور صبر، تحمل و استقامت کی اینٹ اور گارا
استعمال کرنا ہے۔